السلام علیکم ایوری ون. امید ہے کہ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. سو آج بہت خوبصورت لائنز جو میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. ایک بہت پیارا کوٹ ہے جس پہ لکھا ہوا ہے کہ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے. سو ہم اس کوٹ کو سمجھیں گے اور اس سے کچھ اچھی بات سیکھیں گے. دس از اے موٹیویشنل ویڈیو. دیکھیں، جب اللہ اپنے بندوں کو ان کی نیتوں سے جانتا ہے، اللہ ہماری اندر کی سچائی سے ہمیں جانتا ہے، تو پھر کیا ضرورت پڑی ہے دنیا کے لوگوں کو خوش کرنے کی؟ کیا ضرورت پڑی ہے دکھاوا کرنے کی؟ کیا ضرورت پڑی ہے خوشامدیں کرنے کی؟ خودداری کہاں چلی گئی ہے؟ کیا ضرورت ہے جب ہمارا رب، دنیا کائنات کا مالک، ہمیں ہماری سچائی سے جانتا ہے، اور جو دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے. ہمیں وہ جانتا ہے کہ ہم کتنے سچے اندر سے، ہمارا دل کیسے ہے، ہماری نیتیں کیسی ہیں. تو پھر ہم لوگ کیوں دنیا کے آگے، دنیا کے پیچھے گھومتے ہیں، دنیا کے لوگوں کے آگے خوشامدیں کرتے پھرتے ہیں؟ میرا سوال ہے آپ لوگوں سے، مجھے بتائیے گا کہ جو دیکھیں، جب اللہ نے کہہ دیا ہے، اور یہ کتنی سچ بات ہے کہ اللہ جانتا ہے ہمیں کہ ہم کس طرح سے کیا کر رہے ہیں اور کیا چاہتے ہیں، ہماری نیت کیا ہے، ہم کتنے سچے ہیں اللہ کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ. ہمارا اندر جانتا ہے نا اللہ، ہمارے دلوں کی باتیں اللہ جانتا ہے. تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے نا دنیا کے لوگوں کو خوش کرنے کی. تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ کسی کی بھی خوشامد کرنے بیٹھ جائیں اور دنیا کے سامنے دکھاوا کریں کسی بھی چیز کا. اور ایکچولی مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم سب لوگ ایک دوسرے کی خوشامد کرتے ہیں، ایک دوسرے کو خوش کرنے کے چکر میں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے ہر کوئی خوش رہے، لیکن ایسا پاسبل نہیں ہوتا. ہر کسی کو ہم نہیں خوش رکھ سکتے. تو سب سے زیادہ ضروری یہ ہے ہمارے لیے کہ جب اللہ کی ذات ہماری نیتوں سے ہمیں جانتی ہے اور وہ خوش ہوتی ہے ہم سے، جو سارے صلہ کہاں سے ملتا ہے؟ صلہ تو اللہ کی ذات سے ملتا ہے نا. اس دنیا سے کیا ملے گا ہمیں؟ اس دنیا سے کچھ نہیں ملے گا. جو ملے گا ہمیں اللہ کی طرف سے ملے گا. سب سے بڑی تو خودداری کی بات یہ ہمارے اندر ہونی چاہیے. یہ ایکسیپٹنس جب آ گئی تو پھر ہم نے یہ خوشامدیں اور یہ سب دکھاوے کرنا تو چھوڑ دینا ہے نا. لیکن ہم اس چیز کو نہیں انڈرسٹینڈ کر پاتے، ہم اس بات کو نہیں سمجھ پاتے کہ جب اللہ ہمارے دلوں کو جانتا ہے، اللہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے، ہماری سچائی جو دنیا نہیں دیکھ پاتی، جو ہمارے ارد گرد کے لوگ، ہمارے اپنے، ہمارے دوست، کوئی بھی لوگ جب ہمارے دلوں کی سچائی نہیں دیکھ پاتے، چاہے ہم ان کے ساتھ جتنا مرضی اچھا کر لیں، تو وہ نیت ہماری اللہ جانتا ہے نا. اللہ کے ساتھ بندے کا ڈائریکٹلی کنیکشن ہے، اور دینا بھی اس رب کی ذات نے ہے. تو پھر کیوں ہم دنیا کے سامنے دکھاوے کرتے ہیں؟ کیوں لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں اللہ کے پاس، اللہ کو کیوں نہیں خوش کرتے؟ اللہ کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ اس کو بتائیں نا اپنی ساری پرابلمس، اس کو بتائیں اپنے سارے مسئلے. اور جو دینا ہے وہ صرف رب کی ذات نے دینا ہے. اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا اور سمجھ کے چلنا میں سمجھتی ہوں کہ سب کے لیے بہت اہم ہے. اور دیکھیں، جب ہم اگینسٹ ہو جاتے ہیں نا، اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ جو بھی چیزیں انسان کو ملی ہیں وہ رب کی ذات کی طرف سے ملی ہیں، دینے والا اور لینے والا صرف میرا رب ہے. تو پھر اللہ ناراض ہوتا ہے اور ہم بھٹک جاتے ہیں. بھٹکتے کیسے ہیں؟ جب ہم لوگوں کی خوشامدوں میں پڑ جاتے ہیں، جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے خوش کرنا ہے دنیا کے لوگوں کو، جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے ہر طرح سے، دیکھیں اچھائی کا صلہ بھی اس دنیا سے، ان لوگوں سے نہیں ملنا نا. تو ٹھیک ہے، نیکی کرنا بہت اچھی بات ہے، آپ اچھائی ہمیشہ کریں، یہ تو ایک نیکی ہے ہماری. لیکن اس کا پھر اگینسٹ میں ہم مایوس ہو جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کسی نے کوئی تھینکس بھی نہیں بولا. سو یہ تو پھر ایکسپیکٹیشنز ہوئی نا، یہ تو پھر امیدیں لگا لیتے ہیں نا ہم اچھائی کرنے کے بدلے میں. کیوں تھینکس بھی کوئی کیوں بولے؟ آپ نے نیکی کر لی ہے تو وہ عمل آپ کا آپ کی نیکی میں چلا گیا نا، وہ تو اللہ کے پاس چلی گئی آپ کی نیکی. ہم کیوں لوگوں سے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کہ کوئی ہمیں انڈرسٹینڈ کرے گا اور کوئی ہمیں تھینکس بھی بولے گا؟ دنیا کے لوگوں سے نہیں ملے گا صلہ، یہ صلہ صرف دینے والی رب کی ذات ہے. تو میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ سب سے جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے انسان کی خودداری.
جو اور انسان کی نیت صاف ہونا، انسان کا اندر سے سچا ہونا، جو ڈائریکٹلی کنیکٹ کرتا ہے اللہ کے ساتھ۔ اور ہم جب تک اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے، دنیا کے لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں رہیں گے اور دکھاوا کرنے کے لیے نیت چاہے اندر سے اچھی ہے لیکن دکھاوا تو کر رہے ہیں نا ہم لوگوں کے سامنے، خوش تو کرنا چاہ رہے ہیں ہم لوگوں کو، تو وہ پھر ہماری خودداری تو نہ ہوئی۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہماری نیت صاف ہے، ہم صاف دل انسان ہیں، ہم سچے انسان ہیں، اور جو ملنا ہے ہمیں اللہ کی طرف سے ملنا ہے، جو دیا ہے اللہ نے دیا ہے، جو لینا ہے اللہ نے لینا ہے، تو پھر کیوں دنیا کی آگے خوشامد کرنے میں لگے ہوئے ہیں، کیوں لوگوں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ ہاں، رسپیکٹ کی بات آتی ہے، یہاں پہ ایک پوائنٹ آتا ہے کہ ہم رسپیکٹ سب کو دینی ہے۔ رسپیکٹ تو پھر وہ آپ کے کردار میں شامل ہوتی ہے نا، کہ آپ جب تک رسپیکٹ نہیں دیں گے، آپ پھر اس کی ایکسپیکٹیشن بھی نہ رکھیں کہ آپ کو کوئی سامنے والا عزت دے گا۔ لیکن میں ایک بات یہاں پہ یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ رسپیکٹ سم ٹائم لمیٹیشنس میں رہ کے دینا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ لمیٹیشن سے آؤٹ ہو کے کسی کو رسپیکٹ دیتے ہیں، کسی کا لیول دیکھا بغیر کسی کو رسپیکٹ دیتے ہیں نا، تو وہ پھر آپ کو بہت بھاری پڑتی ہے۔ سو جو بھی جس بھی لیول پہ ہیں، رسپیکٹ سب کو دیں لیکن لیول دیکھ کے، جو ایکچوئل رسپیکٹ کا حقدار ہے آپ اس کو رسپیکٹ دیں تو آپ بھی ہیپی رہیں گے۔ ادروائز میرا ایسا ماننا ہے کہ بالکل لمیٹڈ رہیں، اپنے آپ کو مینٹین رکھیں، اپنی تھنکنگ کو پازیٹیو رکھیں، اپنی ایکٹیویٹیز پہ فوکس کریں اور خود کو بہتر انسان بنائیں، بجائے لوگوں کی خوشامد کرنے کے، بجائے لوگوں کو خوش کرنے کے، بجائے یہ سوچنے کے کہ کوئی ہمیں، اگر ہم نے کسی کے ساتھ اچھا کچھ کر لیا ہے تو ہمیں اس نے تھینکس بھی بدلے میں نہیں کہا۔ چلیں کچھ اور تو ہم نہیں چاہتے، لیکن ایٹ لیسٹ کوئی ہمیں تھینکس بولے گا تو یہ دنیا تھینکس بھی نہیں بولتی۔ پلیز کائنڈلی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں، کیونکہ جب تک ڈائریکٹلی ہم اللہ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوتے تو پھر ہم ایسے ہی مایوس ہوتے رہیں گے، ایسے ہی ہرٹ ہوتے رہیں گے دنیا کے لوگوں سے۔ سو دس از دی موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ کہ اپنی نیتوں کو صاف رکھیں، اپنا اندر اچھا رکھیں، اپنا اندر صاف رکھیں، سچے رہیں، اور یہ سب چیزیں اللہ جانتا ہے، اور جو دینا ہے اللہ نے دینا ہے، یہ یقین رکھیں اللہ پہ، نہ اللہ ناراض ہوگا اور نہ یہ دنیا کے لوگ پھر ناراض ہوں گے۔ اور اپنی لمیٹیشنز کو بالکل باؤنڈ رکھیں، اپنی لمیٹیشن سے آؤٹ نہ ہو۔ سو یا ٹوڈے میں میسج، ہوپ فلی آپ نے کچھ اچھی بات سمجھی ہوگی، اور کائنڈلی اس کو آگے شیئر کیجیے گا۔ اسی طرح میرے ساتھ جڑے رہیں، میں آؤں گی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینک یو فار واچنگ۔